مسلم لیگ نون نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت سے بھی روابط کا فیصلہ، نواز شریف نے رابطوں کی ذمہ داری اسحاق ڈار کو سونپ دی۔ قائد نون لیگ کہتے ہیں کہ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاری کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تقریباً 4.5 سال بعد ماڈل ٹاؤن میں پارٹی سیکریٹریٹ آمد، شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ چیف آرگنائزر مریم نواز بھی ہمراہ تھیں۔ 2 گھنٹے سے جاری رہنے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ، ذمہ داری اسحاق ڈار کے سپرد۔ لیگی رہنما پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ کاف، MQM اور استحکام پاکستان پارٹی سے سیاسی روابط کریں گے۔ سندھ اور بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں سے بھی روابط بڑھائے جائیں گے۔ لیگی قیادت کا پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ پہلے کی طرح اب بھی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ کارکن انتخابات کی تیاری کریں، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ مریم اورنگزیب اور خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 21 اکتوبر کو عوام میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنا چکے ہیں۔ نواز شریف نے وطن واپس آنا ہی تھا، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، کسی کو باہر نہیں رکھنا چاہتے۔ کوئی ڈیل نہیں ہے، نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا اور یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم ہے ان کے واپس آنے کا۔ سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو پاکستان کی سیاست کی فیلڈ ہے، جو پاکستان کے عوام کی فیلڈ ہے، وہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے اور سیاسی جماعتوں نے دیکھی۔ تو اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون نے 11 نومبر کو جنرل کونسل اجلاس بھی بلا لیا۔ انتخابات سے قبل ہر گزرتے روز کے ساتھ سیاسی رابطوں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ریاست کو بچانے کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق کیا۔ تو وہیں MQM پاکستان کا وفد آج نواز شریف سے ملاقات بھی کرے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے حسن رضا کی یہ رپورٹ۔ ملکی سیاسی منظرنامے پر پھر ہلچل، 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کا رابطہ، میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے قائد مسلم لیگ نون کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ نواز شریف اور آصف زرداری کا ریاست کو بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کو درپیش معاشی مشکلات پر بھی تبادلہ خیال، عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی ایک دوسرے کو ملاقات کی بھی دعوت۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان جلد ملاقات کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون نے مختلف جماعتوں سے رابطوں کے لیے دیگر پارٹی رہنماؤں کو بھی ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ MQM کا وفد نواز شریف سے ملے گا۔ وفد میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑیں گے۔ آصف زرداری اور نواز شریف رابطہ پرانی خبر ہے، اگر کوئی فون کرتا ہے تو اتنی بڑی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے بتا دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ 8 فروری پیپلز پارٹی کی جیت کا دن ہوگا، آئندہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پہ، اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ کے مطابق لڑے گی۔ ہر پاکستان کی شہری ایک امیدوار تو بن سکتا ہے، مگر آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے، اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہو۔ صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ، وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے، آج شاید خبر آیا ہوگا، خبر پرانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ امید ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف KMC میں حکومت ہوگا، نہ صرف صوبائی حکومت ہوگا، مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ہوگا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر وادی تیرا میں آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر سمیت 4 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیکورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر وادی تیرا میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی جوان شہید،
3 دہشت گرد جہنم واصل 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 6 نومبر کی رات آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں آپریشن کی قیادت کرنے والے 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، رفیق خان، لانس نائک عبد القادر جامع شہادت نوش کر گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے میں باقی دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سیکورٹی فورسز پاکستان سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور بہادر جوانوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مستحکم بناتی ہیں۔ بات کریں گے غزہ میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی۔ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فورسز نے 450 مقامات کو نشانہ بنایا۔ غزہ خون کی وادی میں تبدیل ہو گیا۔ شہادتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ نے اپنی ایٹمی آبدوز بھی خطے میں بھیج دی۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرا دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل نے غزہ کو خون کی وادی میں بدل کر رکھ دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز نے الشاستی کیمپ، الزیتون، الصابرہ سمیت 400 سے زائد علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں 252 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایک ماہ میں شہداء کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی، جن میں 4,104 بچے اور 2,641 خواتین بھی شامل۔ دوسری طرف حماس بھی اسرائیل کے سامنے مزاحمت کر رہی ہے۔ حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس نے 2 دن کے دوران 24 اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور ٹینک کو تباہ کیا۔ اس کے علاوہ حماس کے سنائپرز رہائشی عمارتوں اور دیگر مقامات پر اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے حماس کا راکٹ حملہ روکنے کے لیے ایئر ڈوم میزائل اپنے ہی علاقوں میں گر گیا۔ انہیں اسرائیل کی حفاظت اور دنیا پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے بحری بیڑے کے بعد جوہری آبدوز بھی مشرق وسطی بھیج دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈر نے تصدیق کی ہے کہ جوہری آبدوز سینٹ کام کی زیر نگرانی علاقے میں پہنچی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطینی بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ریلی سے خطاب میں اردوان کا کہنا تھا کہ ترکیہ ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی جبر سے بچانا ہے۔ یہ ہماری تاریخی ذمہ داری ہے کہ اسرائیلی جرائم کو بے نقاب کریں۔ اقوام متحدہ کے گروپوں سمیت 18 عالمی تنظیموں نے فلسطین میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بہت ہو گیا، اب اسرائیلی حملوں کو ہر صورت رکنا چاہیے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کا قتل سفاکیت ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ میں غذائی اجناس کا موجودہ ذخیرہ 5 دنوں کا رہ گیا ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں ضروریات کے مطابق زیادہ خوراک نہیں بھیجی جا رہی ہے، جبکہ یورپی یونین نے غزہ کے لیے انسانی امداد میں 25 ملین یورو کے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین غزہ میں انسانی امداد کے لیے کل 100 ملین یورو دے گا۔ شیئر بازار آئے روز بلندی کے نئے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 53,860 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی ہے تو دوسری جانب روپیہ مسلسل کمزور ہو رہا ہے اور انٹر بینک میں امریکی کرنسی 285 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کی حصص کی خریداری میں دلچسپی برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ بلندی کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتی ہوئی 53,860 پوائنٹس کی نئی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 737 پوائنٹس اضافہ ہوا۔ سستے ترین اسکرپٹس، کمپنیوں کے اچھے نتائج اور حتمی طور پر انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے مارکیٹ میں انویسٹرز کا جوش دیکھا جا رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے اضافے سے 285 روپے 29 پیسے پر بند ہوا۔ گزشتہ ماہ 16 اکتوبر سے روپیہ تقریباً مسلسل گراوٹ کا ہی شکار رہا اور امپورٹرز کی ادائیگیوں کی وجہ سے ڈالر مجموعی طور پر 8 روپے 46 پیسے مہنگا ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے اضافے سے 286 روپے پر پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ سونا 400 روپے کمی سے 2,14,200 روپے تولا ہو گیا۔ کوئٹہ میں کونگو وائرس نے ایک اور جان لے لی۔ رواں سال کوئٹہ میں کونگو وائرس سے ایک ڈاکٹر سمیت 18 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ مقامی انتظامیہ نے بھی ذبح خانوں میں جانور ذبح کرنے پر دفعہ 144 لگا دی ہے۔ فرید اللہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ میں 37 سالہ دولت خان کانگو وائرس کی علامات ظاہر ہونے پہ فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز لایا گیا، جہاں وہ زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ رواں سال فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ میں کانگو وائرس کے 54 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 17 افراد دوران علاج انتقال کر گئے۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہم اس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں اور ہم ان کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 نومبر کو سول اسپتال کے میڈیکل وارڈ نمبر 1 میں اچانک سے کانگو وائرس کی وبا پھوٹ گئی۔ 8 ڈاکٹر سمیت 12 افراد میں وائرس کی تصدیق ہونے پر انہیں کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر شکر اللہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ ہم نے اس وقت صرف اور صرف میڈیکل کے حوالے سے جو میڈیسن کے پیشنٹ ہیں ہم نے وہ سروسز روک دی اور ڈائلیسس ہم نے روک دی فی الحال۔ باقی الحمدللہ سارے ہمارے سسٹم چل رہی۔ صرف ہم نے صبح ایک اور ڈیسیجن آج لیا کہ ہم نے ڈینٹل میں
او پی ڈی چل رہی ہے ہماری، مگر ڈینٹل سیکشن میں جو پروسیجر ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ، چاہے وہ دانت نکالنے کا ہو، چاہے دانت بھرنے کا ہو یا باقی سرجری ہو، ہم نے 3 دن کے لیے اس کو بھی روکوا دیا ہے فی الحال۔ سول اسپتالوں کانگو وائرس پھیلاؤ کی وجوہات جاننے کے لیے 2 رکنی ٹیم اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت نے کوئٹہ میں 2 ہفتے کے لیے نجی مذبح خانوں پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی۔ کانگو وائرس کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔